अस्सलाम वालेकुम एफ टी वी के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आपकी मोहब्बतें अल्लाह पाक ता क़यामत सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। चलते हैं जी कहानी की तरफ। आज है कहानी का 51 हिस्सा। बड़ी अच्छी और कामयाबी के साथ जारी है। आपकी मोहब्बतें साथ साथ हैं। अब ये तो सबको पता है कि याकूत जिनकी जो है ना ये कहानी है, और काशी उसका दोस्त है, और वो इंसानों की दुनिया में आया हुआ है। और इस वक्त जो है ना वो देवसाई के पहाड़ों में एक सरसामा नामी पहाड़ है जिसके अंदर एक खो है। वहाँ से एक आमल बाबा या एक आमल है, काली बाबा जादूगर है, आजकल के दौर में खैर आमल कहा जाता है। उसने एक शर्त रखी है कि जिस लड़की के ऊपर उसने अपने असरात छोड़े हुए हैं, अगर तो उनको लेके अगर वो सरसामा पहाड़ की खो में से जादू का कड़ा लेके वापस आ जाए, जो कि डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होता है, तो वो इस लड़की के ऊपर से अपने असरात हटा लेगा, क्योंकि वो असरात उसकी जान लेंगे। लेकिन जब उसे पता चल गया कि याकूत जिन बड़ी कामयाबी के साथ सरसामा पहाड़ की खो में पहुंच चुका है और वो बहुत जल्द वो कटवा या कड़ा लेके वापस आने वाला है, तो उसके दिल में बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि वो उसके आने से पहले पहले काशी का जो है ना सर उड़ाए, उसको ख़त्म करे। उसके बाद जो काशी के उस्ताद हैं उनको जो है ना सारी ताकत उनसे भी छीन ले, और उस बंदे से भी छीन ले जिस बंदे ने शमा, जिस लड़की के ऊपर असरात थे, उसको ट्रेस किया था, और कड़ा ले, चूँकि वो कड़ा आ जाएगा तो फिर वो याकूत जिनको भी अपने बस में कर लेगा। तो चलते हैं जी कहानी की तरफ। आमल बाबा ने अपने अमल की शुरुआत कर दी थी। अब उसके जो दिमाग में चल रहा था वो उसने अपने चेले को बताना शुरू कर दिया। हम इस तरह से करते हैं कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इस याकूत जिन को अकेला कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो दोस्ती है वो एक ही बंदे के साथ है इस दुनिया में, इंसानों की दुनिया में। और अगर हमने याकूत को काबू कर लिया तो हमारे साथ साथ वो कड़े की ताकत के साथ इसकी ताकत भी आ जाएगी। और याकूत को काबू करने का तरीका ये है कि ये जिस शख्स ने इसको अमल करके अपने पास लाया था उस शख्स को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये वापसी पे बिल्कुल बेअसरा हो जाएगा। फिर हम इसे अपने कब्ज़े में कर लेंगे और फिर इसकी बेस पे हम जो है ना वो जो इनके अहमद भाई हैं उनको भी उड़ा देंगे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, और उसके लिए हमने पहला चीला जो किया वो कामयाबी से हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों काली माता वापस चली गई है। अब हमें उसको वापस लेके आना है। तो तुम चन्ना पीर का एहतमाम करो, चन्ना पीर शुरू करो, और उसके बाद हम लोग हंडोला लगाएंगे। हंडोला लगाने के बाद हमारी जितनी भी ताकतें हैं उनको अपने वश में करने के बाद हम लोग हांडी उड़ाएंगे, और हांडी जो है ना वो हमारा आधे से ज़्यादा काम कर देगी। हांडी मौत की हांडी को कहा जाता है, और जितने भी पुराने जादूगर हैं या पुराने आमल हैं वो हांडी लाजमी इस्तेमाल करते हैं उस शख्स के लिए या उस बंदे के लिए या उस चीज़ के लिए जिसको उन्होंने ख़त्म करना होता है। और हांडी ने न जाने कितने लोगों की जान ली है, न जाने कितने उसने लोगों के नुकसानात किए हैं, न जाने। आप सोच नहीं सकते कि हांडी क्या चीज़ होती है। दिखने में वो हांडी होती है, लेकिन वो पूरा पूरा सीधा सीधा जो है ना मौत का फरिश्ता होती है। तो चेले ने उस अपने आमिल उस्ताद की बात सुनने के बाद खामोशी से सर हिला दिया और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद, चूँकि ये सारा रात का मंजर था और चन्ना पीर चल रहा था। चन्ना पीर का मतलब होता है जिसे हिंदुइज़्म में पूर्णमासी कहा जाता है, और वैसे हम लोग चांदनी रात कहते हैं, लेकिन आमलों की ज़ुबान में चन्ना पीर की रात कहा जाता है। वो वापस आया तो उसने बड़े से हाल में एक कोने पे बेशुमार एक नारंगी से रंग का जो है ना वो पूरे कमरे में छिड़काव, जो एक पूरा एक हाल की खाली जगह थी वहाँ पे ज़मीन पर उसने पूरा उस ऑरेंज कलर का जो सफ़ूफ लाया था, या जो उसने वो मिट्टी टाइप लाई थी, सारे कमरे में बिखेर दी। अब चूँकि वो पूरे कमरे में यूँ लगता था कि जैसे कोई चादर पड़ी हुई, हालांकि वो चादर नहीं थी, वो एक सफ़ूफ था जिसका रंग जो था ना वो मल्टई कलर का था। अब वो वापस गया और उसके हाथ में जो चीज़ आई थी वो भी सफ़ूफ था, लेकिन वो गहरे गहरे ब्राउन रंग का था। उसने उससे ना उसके ऊपर नक्शो निगार बनाना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में ही जब वो नक्श तैयार हुए तो वो एक सितारे की तरह का नक्श था, जैसे ज़मीन पर एक गोल दायरा है और उसकी साइडों पे पंखड़ियाँ बना दी गई हैं, और दूर से देखो तो लगता है जैसे सितारा है। फिर उसने हर पंखड़ी के किनारे पर एक एक चिराग रखा और उस चिराग को जलाना शुरू कर दिया। वो चलते फिरते ये पूरा एहतमाम कर रहा था कि जहाँ से वो चले फिरे वहाँ से जो सफ़ूफ है ना, अगर वो हटता है तो उसको फिर वो बराबर कर दिया करता था, ताकि वो चादर जो है ना वो सलामत रहे। अब वहाँ पे ये हो चुका था कि
ایک اورنج کلر کی تہ تھی جس کو دور سے دیکھنے لگتا ہے جیسے چادر بچھی ہوئی ہے. اس تہ کے اوپر گہرے براؤن کلر کا ایک ستارہ بنا ہوا تھا، اور ستارے کی ہر پنکھڑی کے اوپر ایک چراغ جل رہا تھا. اور اس چراغ کے بالکل درمیان میں جو گول جگہ تھی وہاں پہ اس نے سفید کلر سے ایک ایسا بنا دیا جیسے لڈو کے خانے ہوتے ہیں، اس طرح کی اس نے چیز بنا دی، اور ان میں بھی ایک چھوٹے جو ہے نا اس نے وہ چراغ جلا دیے. اب اس سے تھوڑے فاصلے پہ ہٹ کے اس نے گول دائرہ بنایا، اور اس گول دائرے کو سفید رنگ سے اس نے جو ہے نا گول دائرہ بنایا، اور اس گول دائرے کے کنارے پر بھی اس نے ایک بڑا سا چراغ رکھ دیا. یہ چراغ باقی چراغوں کی نسبت تھوڑا بڑا تھا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے جہاں پہ نارنجی رنگ کا اس نے بچھایا ہوا تھا صفوف ٹائپ، اس سے باہر ہٹ کے اس نے پھر سے ایک سفید پاؤڈر کا کڑا سا بنایا، اور اس کڑے کے اندر اس نے گدی سی رکھ دی، اور اس گدی کے اوپر خود بیٹھ گیا. اب اس کے بیٹھنے کے انداز ایسا تھا جیسے یوگ آسن ہوتا ہے، اس نے یوگا کا جیسے آسن لگا لیا، اور دونوں مٹھیوں جو ہے نا بند کر کے آنکھیں بند کی اور سر کو سیدھا کر کے بیٹھ گیا. ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا عمل جو یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے وہ تھوڑی دیر کے بعد چمچ میں ایک سرخ رنگ کا سیال تھا وہ اٹھاتا تھا، اور اس کو نیچے کڑاہ کے نیچے جلنے والی آگ میں پھینک دیتا تھا. حالانکہ وہ چمچ کا ایک گھونٹ سے بھی کم لیکوڈ ٹائپ تھا جو کہ خون تھا، لیکن جب وہ آگ میں پھینکتا تھا تو آگ ایسے بھڑک اٹھتی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا پیٹرول کا بوتل اس کے اندر پھینک دیا. اب جب تھوڑی دیر کے بعد عامل اٹھ کے اس نے ایک لمبی سی انگڑائی لی، جیسے وہ بہت زیادہ تھک گیا ہو، لیکن تھکنے کے بعد وہ ایک دم سے فریش ہوا اور آرام سے چلتا چلتا وہ وہاں پہ آ گیا جو اس نے سفید گول دائرہ الگ سے بنایا ہوا تھا. اس ستارے کے اس گول دائرے کے اندر آ کے وہ کھڑا ہو گیا. چند لمحے تک اس نے ارد گرد اپنے بھرپور انداز سے جائزہ لیا، جیسے دیکھ رہا ہو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنے سر کو ایسے لایا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہاں نہیں یہ تو گڈ ہو گیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اس کے بعد وہ چلتا ہوا واپس اپنے وہ جو اس نے چیزیں رکھی تھی وہاں پہ، اور وہاں سے اس نے ایک ہنڈیا اٹھائی. اس ہنڈیا کو اٹھانے کے بعد اس نے اپنے چیلے کی لائی ہوئی بالٹی میں سے جو اس نے گوشت کے ٹکڑے بڑے بڑے لائے ہوئے تھے، اس میں سے 2-3 گوشت کے بڑے ٹکڑے اٹھا کے اس ہانڈی کے اندر رکھے. ان بڑے گوشت کے ٹکڑوں کے اوپر اس نے کچھ ہڈیاں رکھی، اور ان ہڈیوں کے اوپر اس نے ساتھ پڑے ہوئے کچھ روڑے ٹائپ یا پتھر کے جو گیٹے ٹائپ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر رکھنا شروع کر دیے. جب ہنڈیا بھرنے کے قریب ہوگی تو اس نے وہی چمچ میں سے جس سے وہ سیال آگ میں پھینک رہا تھا، وہ اس میں سے گن کے 7 چمچ اس نے اس سیال کے جو کہ خون تھا، الو کا خون آپ کو یاد ہوگا پچھلی قسط میں نکالا گیا تھا اس کا تھا، وہ اس نے 7 چمچ گن کر ڈالے، اور پھر ان کے اوپر اس نے دوبارہ سے کچھ پتھر رکھے، پھر اس کے اوپر ایک جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا. اب اس نے اس ہنڈیا کو ڈھانپ دیا اور جا کر اپنے اس گول دائرے میں جا کے کھڑا ہو گیا. اب اس نے یوں کیا جیسے خود کو تیار کر رہا ہو. ایک دفعہ اس نے جسم کو جھٹکا، ہاتھ پاؤں اس نے اپنے جھٹکے، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے. اس کی حیت دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یار یہ بندہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے یا یہ بندہ کوئی بہت بڑا عامل ہے. اب اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند تھے اور اس نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا. چیلا اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا. کمرے میں کمزور سی روشنی کا بلب جل رہا تھا. دیواریں کالی تھیں، کچھ دیواروں پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اب جوں وہ پڑھتا جا رہا تھا یوں لگتا جیسے اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. کرتے کرتے ایسے ہو گیا کہ جیسے بہت سارے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ ورد کر رہے ہیں، اور پورے کمرے کے اندر بن 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 کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں. اب وہ عامل پڑھتا جا رہا تھا، چیلا خاموشی سے جیسے اپنے آسن میں بیٹھا ہوا تھا ویسے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان دونوں کی آواز کے علاوہ کمرے میں بے شمار قسم کی آوازیں جو ان کا ساتھ دے رہی تھیں انہوں نے آنا شروع ہو گیا. اب ہوا یہ تھا کہ پہلے کی طرح دیوار پر نقش و نگار ابھرنا شروع ہو گئے، اور یوں لگا جیسے بے شمار سائے جو ہیں وہ دیواروں کے اوپر رقص کر رہے ہیں، ناچنا شروع کر دیے. اب جیسے جیسے ان کے ناچنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے عامل کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور کمرے میں بنبناہٹ کی آوازیں اتنی بے شمار جو کہ جیسے کلاس روم ہے، اور اس کلاس روم کے اندر بے شمار بچے جو ہیں نا وہ ایک ہی سبق کو بے شمار دفعہ پڑھ رہے ہیں. اب جیسے جیسے بڑھنا شروع ہو گئی تھی، ہانڈی کے اندر سے جو دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی دھوئیں کے نکلنے کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی. اب یوں لگا جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز پک رہی ہے اور دھواں جو ہے نا تیزی سے باہر آ رہا ہے. اور حیرت انگیز طور پہ جو اگلی بات ہوئی وہ یہ کہ ہانڈی ہوا میں اٹھنا شروع ہوگی، ہلکا 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 ہلکا، وہ بالکل سلو انداز میں ہانڈی نے ہوا میں اٹھ کر تیرنا شروع کر دیا. اب جیسے ہی ہانڈی ہوا میں آئی اس کے
جو سمت تھی وہ عامل کی طرف ہو گئی، اور ہوا میں اڑتی اڑتی عامل کے بالکل منہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ عامل نے اپنی آنکھوں سے اس کو اشارہ کیا تو وہ الٹے ہاتھ ہوگی، اس نے سیدھے ہاتھ اشارہ کیا تو سیدھے ہاتھ ہوگی۔ عامل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی عامل کے ہوا میں پھیلے ہوئے ہاتھ جو تھے وہ ایک سمت میں آئے، اور اس نے ایک جھٹکا دیا، جیسے اس نے ہانڈی کو جھٹکا دیا۔ ہانڈی بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے سے تیرتی ہوئی کمرے کے روشن دان تک گئی، اور وہاں سے ایک تشتری کی طرح اڑتی ہوئی، اڑن تشتری کی طرح اڑتی ہوئی وہ کسی سمت میں غائب ہو چکی تھی۔ عامل کے چہرے پہ ایک بہت زبردست فاتحانہ مسکراہٹ آئی، اور یوں لگا جیسے وہ کہکا مارنے والا ہو، لیکن کسی کی وجہ سے کہکا مار نہیں رہا ہو۔ اگلے 15 منٹ تک یہی شغل ہوتا رہا، اور اس کے بعد عامل نے دونوں ہاتھ نیچے کیے اور زوردار انداز سے چیخنے والے انداز میں اس نے کہا، جے کالی ماتا دی، جے کالی ماتا دی، یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے ناچنے لگا۔ سائڈ پہ بیٹھا ہوا جو اس کا چیلا تھا اس نے بھی آنکھیں کھول دی، اور اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، وہ بھی خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو گلے ملے اور کہا کہ دیکھو اب تماشا دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ شیرہ اس وقت چونکہ وہ یاقوت کے ساتھ نہیں گیا تھا، تو وہ اس کے باہر کاشی کے گھر کے باہر درخت کے اوپر اس نے بسیرا کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹی مخلوق ماہا بھی تھی جو چھوٹے قبیلے سے تھی، جس قبیلے کی ملاقات دیوسائی میں یاقوت کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں چونکہ درخت پہ بسیرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ اب کوئی گزرنے والا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کاشی کے گھر کے باہر موجود درخت کے اوپر جو ہے نا جنات بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ چاندنی رات پورے اپنے جوبن پر تھی۔ شیرہ جو ظاہری بات ہے اس کے سونے جاگنے کا تو عام انسانوں کے روٹین تو تھی نہیں، کاشی گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی چونکہ رات کا پچھلا پہر تھا تو اس کی تو ظاہری بات ہے سو چکا تھا وہ۔ اچانک شیرہ کو لگا کہ جیسے کسی سائڈ سے آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی چیز گول انداز میں گھومتے ہوئے آ رہی ہے۔ شیرہ نے جب کیونکہ اس کا تعلق جنات سے تھا، اس لیے وہ ان چیزوں کو بڑے غور سے جانتے تھے جن چیزوں کے بارے میں ایک انسان نہیں جانتا۔ اس نے ایک دم ماہا سے کہا کہ تمہیں کچھ آواز سنائی دے رہی ہے؟ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ماہا جو اس کے کندھے پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو آواز نہیں آ رہی، لیکن تمہیں کیا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے آ رہی ہے، اور یہ آواز خیریت کی نہیں ہے۔ تو شیرہ نے خود کو بلند کیا اور ایک دم سے وہ الو کے بیس میں آ گیا، جو کہ شروع سے ہی شیرہ کا چونکہ دوسرا جو روپ تھا وہ ایک الو کا روپ تھا، اور بڑے الو کا سفید پروں والا جو تھا۔ اس نے ایک دم ہوا میں پرواز بھری تو اسے دور سے آتی ہوئی ایک چیز نظر آئی جس کا رخ کاشی کے گھر کی طرف تھا۔ شیرہ کے ماتھے پر ایک دم سے بل آ گئے، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اور اس نے اچانک ہی کاشی کے گھر کے گول گول دائرے کاٹنا شروع کر دیے۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ کیا وہ جادو کی ہنڈیا خطرناک انداز میں کاشی کے گھر سے ٹکرائی؟ کیا شیرہ زندہ بچ پایا؟ کیا عامل کامیاب ہو گیا؟ ملتے ہیں کہانی کے 52 حصے میں۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔